جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتہ چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے, 2 پڑھتے ہوں گے, 3 پڑھتے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, عین ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا, صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر, بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے, بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا. شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی, جب نام لیتا ہے اور بار بار ذکر, تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے, چرس کی عادت پڑ جائے, سگریٹ کی عادت پڑ جائے, نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا, اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے, اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اللہ کو یاد کر کے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہیں, پب جی کھیل رہے ہیں, سانپ والا اب تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا, سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار, دماغ کو خام خا کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. کوئی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں,
5-6 बुड्ढी बुड्ढी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती, और एक ही बुढ़ियां हैं और क्या खेल रही हैं, ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये। हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रखो। जो ताश खेल रही हो बैठ के, उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय 2-2 गिर रहे होंगे, 2-2 पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से। एक ऐलान करना है बस, फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक ऐलान है। वुजू खाना, अंडरग्राउंड टैंक और बाथरूम स्टोर जो कि काफ़ी पुराने हो गए हैं और अब नए सिरे से बनाने की शदीद ज़रूरत है, इस सिलसिले में आपसे माली ताउन की दरख्वास्त है। इस काम में तकरीबन 20 से 22 लाख का खर्चा आ रहा है। ये जो हमारा वुजू खाना है, बहुत से नलके ऐसे आदमी जब बैठता है तो हवा भी नहीं आ रही होती उसमें से। हवा आए तो कम से कम आदमी थोड़ा सा सांस ले ले उसमें बैठ के। ख़राब हो गए नलके, इसको रिपेयर करना है वुजू खाने को। और अल्लाह भला करे, ये टैंक हमारा मस्जिद के सामने बहुत पुराना है, गल गया है, सड़ गया है। मेरा ख्याल है कितने साल हो गए इसको, 40 साल तो हो गए, 40 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये भी बूढ़ा हो गया है। हमारा इरादा है दूसरा टैंक बनाने का मस्जिद में, समझ रहे हैं, यहाँ सहन में ना अच्छा सा साफ़ सुथरा सा दूसरा टैंक बनेगा तो सदक़ा जारिया है। अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने वालदैन, किसी के मरहूम वालदैन हो उनकी नीयत से भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा ये बाथरूम है ना, ये वाला एतकाफ़ वालों के लिए बहुत छोटा है, उन दूर जाना पड़ता है, उसकी सफाई का बड़े मसाइल हैं। तो ये बाथरूम को भी रिपेयर करना है। समझते हैं कि नहीं समझते? तो इसके लिए ये पैसों के बगैर असबाब की दुनिया में मुमकिन, समझते हो? गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मस्जिदों में आके पूछता हो कि जी यहाँ क्या ज़रूरत है तो ये लीजिए। हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो ये पब्लिक ही करती। तो पब्लिक का ही काम होता है। तो ये आप लोगों की मेरा ख्याल है जिम्मेदारी है। कर लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? हम तो अपने घर से वुजू करके आ जाते हैं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या था उनके, वो लुड्डन जाफरी याद आ रहे हैं। लुड्डन जाफरी जिंदा होते कितनी अब तक मजीद मीम्स बन चुकी होती। मर गए, यही स्टाइल था ना उनका, मर गए, क्या था वो भूल गया यार, जिंदा हो गए, बस वो भी पूरा निकल गया दिमाग से। बालो बड़ा मज़ा आता था। अभी भी मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों की तकरीरें, बड़ी लंबी लंबी इधर उधर की फेंक रहे होते हैं, थोड़ा एंटरटेन। पबजी से अच्छा है, पबजी खेलने से अच्छा है कि दिमाग फ्रेश करने के लिए ना फेसबुक पर 2-4 इस तरह के लोगों की तकरीरें सुन लिया करो। बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं, तो उनके फेंकने के स्टाइल को देख कर ना आदमी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। पहले एक चैनल आया करता था, वो नाम नहीं मिलूंगा, फितना होगा। जब मैं थक जाता था वो चैनल देखा करता था, उसमें केले वेले, किबले की तरफ रुख, इस तरह की चीज़ें उसमें दिखा रहे होते थे कि बड़ा दिमाग फ्रेश हो जाया करता था। तो इस तरह की चीज़ें देख लिया करो। ये पबजी से बहरहाल तो खैर मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मस्जिद कमेटी की तरफ से गुजारिश है, रमज़ान में वैसे भी सदका करने का सवाब डबल हो जाता है, और ये तो सीधा सीधा सदका जारिया है। टैंक बनेगा, नमाजी वुज़ू करेंगे, सवाब आपके खाते में। असल में ये चीज़ें हम दुनिया में देख नहीं रहे हैं ना। अल्लाह ने युमिनून बिल गैब, गैब के पर्दों में छुपा दी है सारी चीज़। तभी जिसका आखिरत पर ईमान होता है वो करता है, जिसका ईमान नहीं होता। अब देखो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको यकीन हो कि 1 लाख रुपए दूंगा तो अगले महीने प्रॉफिट 2 लाख होगा, तो हर आदमी नोटों की गड्डियां लेके, कर्जे ले लेके आके खड़ा हुआ होगा, चोरी कर करके लाके दे रहा होगा कि यार मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा। तो गैब के पर्दों में अल्लाह ने जो चीज डाल दी है तो वो गैब नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुएं खरीद के वक़फ़ किए, इतना आज तक वो वक़फ़ कुएं मौजूद हैं। आज तक हजरत उमर का वो वक़फ़ बाग मदीना में मौजूद है। हजरत उमर ने बाग खरीद के अल्लाह के नाम पे वक़फ़ कर दिया, आज भी वो मदीना में मौजूद। देखो कितनी बड़ी तिजारत, वो सब सवाब किसको मिल रहा है? हजरत उमर। नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, जब तक इस दरख्त से इंसान तुर की बात चरिंद परिंद भी खाएंगे ना, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो रहा है ना, परिंदों को भी। आपने फरमाया अल्लाह इसके अजर को भी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह बखील नहीं है, अल्लाह क्या है? कदरदान है, थोड़े का बहुत ज्यादा देता है। तो वो नोट कर रहा है सब चीज, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये देने किसको हैं? पीछे बैठे हुए हैं। मस्जिद की रसीद, मस्जिद अल फलाहिया लिखी होगी तो वो रसीद लाजमी लें, समझते? काफ़ी हो गया। अच्छा भाई, ये पर्ची सी ने भेजी है, वो हिंदू थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। कह रहे हैं आपके बयानात भी सुनता हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनकर उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है। तो ये चूँकि बहुत सारे गैर मुस्लिमों का मसला है जो इन्होंने पूछा है
کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی، خاندان میں مسائل ہیں، تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، سب کو ہوتی ہے، تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل، آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی، لوگ اس طرح بات کر رہے ہو، اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں، ان کا تکلیف ہونا غلط ہے، بھائی کیوں ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے، ماریں گے، قتل کر سکتے ہیں، یا بہت زیادہ ماریں گے، پیٹیں گے، بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر، تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل، میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا، ہندو فیملی آئی تھی مسلمان، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو، بچہ تو نہیں یعنی 18 20 22 سال اس کی عمر ہوگی، وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں گھر والے۔ تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے، عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا، عیسائیوں بھی مسلمان ہوتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں، روزہ رکھ لیں، آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں، نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی، چھپ کے پڑھ لیں، جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز، تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے۔ اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، واقعی وہ بڑے خوش ہیں، ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے، ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے، تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا، رکھنا آسان ہے، کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں، پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں، تو قدر کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔ ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے، ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، 2 دفعہ جائز نہیں ہے۔ جنازہ عبادت ہے، عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا، ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں، ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں، یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا، جیسے میت کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں اور آپ نے پڑھا دیا، پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکے، لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے، اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے، اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے، اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے، آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے۔ مفتی صاحب میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا، میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے، چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا میرا بیان سن کے، بہت اچھی بات ہے، چھپ کے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا، یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا۔ اچھا میرے بھائی، جب کہ ان کا رشتہ آپس میں، ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا، اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار، اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے، اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے، اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہو، یہی حکم ہے، اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی۔ یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں، فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا، اب
اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے, کوئی دوسرا رشتہ آیا ہمارے لیے, تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا, اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی, اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے, زنا ہے وہ. تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو, سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی, سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی, 3 مینسز عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتے. میرا مسئلہ گولڈ کا ہے, تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, تقریباً 3.5 تولہ, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا, پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے, دونوں کی ویلیو, پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے. تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی. 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو, 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا, تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے, پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, گولڈ پہ نہیں ہوتی, پھر ویلیو ہے اس کی, اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی. تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے, جو بھی چیزیں لینے میں پہلے سے ختم. بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس پہ زکوٰۃ ادا کریں. آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے. وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں, نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے, سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے, تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں, اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع. چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا. ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا, چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں, ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. وہ اتنی دولت کی انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں, ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے, اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا کہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی, پھر مرتے ہوئے دل چاہتے ہیں قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح. تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا, تو وہ کہتے ہیں بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑیں شروع کر دی. جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا, کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے, یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو, جگہ خریدیں, بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے, قبر اتنے کی ہے VIP قبر, اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کرواتے ہیں آپ شب برات کے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو, تو دبا کے بکے گا وہ, تو قبریں بکیں گی نا, اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے, خود غریب میں دفن ہو جاؤ, غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں. تو میں نے وہاں ولاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی, تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, خوشی زکوٰۃ دیا کرو, خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں. کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی, دروازے نہیں ہے, ڈیسک نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو, اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں, دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے,
اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا, سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکات. اور پھر بتایا کہ اس کائنات میں جزوی تباہیاں بھی آئی ہیں اور ایک ایسی تباہی آنے والی ہے جس سے پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, سور میں پھونکا جائے گا ایک بار کا پھونکنا. اس سے ہوگا کیا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا. فَدُكَّتَا, کوٹ کے رکھ دیا جائے گا. دَكَّةً وَاحِدَةً, ایک ہی مرتبہ میں. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے. اب یہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے کہ صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں, لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ بنی ایک دھماکے سے ہو یا 6 دھماکوں سے, تباہ ایک ہی دھماکے سے ہوگی. جیسے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا, کہ جو پہلا دھماکہ جس سے یہ کائنات ٹوٹ کے ایک دوسرے سے الگ ہوئی, اس میں 1 سیکنڈ میں جتنی تبدیلیاں ہوئی تھی نا, اس دھماکے کے پہلے سیکنڈ میں کروڑوں سالوں میں وہ تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں. 1 سیکنڈ میں جو تبدیلی ہوئی تھی. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, قرآن کہتا ہے آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے بنایا. بِأَيْدٍ یہ کنایا ہے مضبوطی سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں. قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو بالکل آج کی سائنسی تھیوری سے میچ کرتی ہیں. اگرچہ سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے, قرآن کی آیتوں کو خام خام کشید کے سائنس پہ لے کے جانا یہ ٹھیک عمل ہے نہیں, کیونکہ جو جس چیز کا موضوع ہوتا ہے نا اس کو وہیں رکھنا چاہیے. تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں, آج کچھ ہے کل بدل جائے گی. لیکن 2 آیتیں ایسی ہیں جو آج جو اس کائنات کے بارے میں جو بہت ہی مشہور تھیوری ہے, ایسا لگتا ہے کہ بالکل اللہ نے اس کو بیان کیا ہے 1400 سال پہلے. ایک تو یہ کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ زمین اور آسمان بند تھے, ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا. اب جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے بند تھے, یعنی ان میں پانی نہیں برستا تھا, بارش نہیں ہوتی تھی, ہم نے کھول دیا. فتق, پھاڑ ڈالا, کھول دیا. لیکن اس تفسیر میں بھی تھوڑا سا تکلف ہے کہ بند کا مطلب یہ تو نہیں کہا کہ پانی بند تھا, لیکن اس سے اتنا اشارہ بہرحال ملتا ہے کہ کائنات, آسمان زمین ملے ہوئے تھے. تو اگر یہ تھیوری درست ہے, بگ بینگ تھیوری واقعی درست ہے, تو پھر قرآن کی آیت اس کی بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے کہ ہم نے اس کو کھول دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہم نے. یعنی کائنات تو پھٹ گئی ایک دھماکے کے ساتھ یا بغیر دھماکے کے, وہ تو پھیل گئی, لیکن حیات ہم نے کس میں رکھی؟ پانی میں. تبھی کہتے ہیں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. ہم نے پانی سے پیدا کیا, ہر زندہ چیز میں پانی کا عمل دخل ہے. کبھی سائنسدانوں کو زمین کے علاوہ کہیں اور حیات نظر نہیں آ رہی, کیونکہ پانی مارکیٹ سے شارٹ ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. یہ تو متشابہات میں سے, اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانے, لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے پہلے پانی بہت تھا, جتنا ابھی ہے نا اس سے بھی زیادہ تھا. وہ پانی سمٹ کے کم ہوا ہے, باقی کہاں شارٹ ہو گیا اللہ ہی جانے. تو پہلے پانی ہی پانی تھا. اللہ نے زمین کو بنایا پانی, اور پانی میں اللہ نے حیات پیدا کی, اور پانی میں اتنی اسپیڈ سے حیات پیدا ہوتی ہے کہ آپ کہیں پانی کھڑا ہو فوراً وہاں جرمز پیدا ہونا شروع. اب ملحد جو ایتھیس لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں دیکھو جیسے اس میں خود بخود جرمز پیدا ہو سکتے ہیں تو انسان بھی خود بخود پیدا ہو سکتا ہے. تو بے وقوفوں,
تم جو دعویٰ کرتے ہو کم بختو وہی دعوے کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو. یہ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے کہ جو دعویٰ کرے دلیل میں اسی دعوے کو پیش کر دے. میں نے دعویٰ کیا اس آدمی نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, عدالت کہے گی دلیل پیش کرو. میں کہوں گا جیسے کہ اس آدمی نے میرے 50,000 روپے کھائے ہیں. تو جیسے بغیر دلیل کے آپ اس بات کو مان رہے ہو کہ اس نے 50,000 روپے کھائے ہیں, تو آپ بغیر دلیل کے اس کو بھی مان لو کہ اس نے 1 لاکھ روپے. تو عدالت کہے گی ہم کب مان رہے ہیں کہ اس نے, یہ بھی تو محتاج دلیل ہے نا. اور اس سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ میں یہ کہوں اس نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, آپ کہیں دلیل کیا ہے, میں کہوں چونکہ اس نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, کیونکہ کھائے ہیں, یہ واقعہ سچا ہے. سچا واقعہ دلیل ہوتی ہے اس کی کہ جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے. تو اب